کہانی کا آغاز امریکی سارجن میتھیوس اور اس کے سپورٹر سارجن آئزیک کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ 2007 کا زمانہ تھا جب امریکا نے عراق پر جنگ جیت لی تھی، اس لیے امریکا کے صدر نے عراق میں جاری پائپ لائن کی تعمیر کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی بھی عراق کے کچھ دہشت گرد امریکی فوجیوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اس پائپ لائن سائٹ پر کام کرنے والے مزدور بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اس لیے حکومت نے سائٹ پر نئے مزدور بھیجنے سے پہلے میتھیوس اور آئزیک کو دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں میتھیوس اور آئزیک جھاڑیوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ کر سائٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یوں 20 گھنٹے گزر گئے لیکن انہیں وہاں کوئی حرکت دکھائی نہیں دی۔ میتھیوس کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سائٹ پر اب کوئی عراقی فوجی باقی نہیں ہے۔ وہاں پڑی لاشوں کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ عراقی فوجیوں نے ہمارے لوگوں کو مار کر وہاں سے چلے گئے ہیں، اس لیے اب سائٹ پر کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر آئزیک کہتا ہے کہ میرے دیکھنے میں دور دور تک کسی عراقی گروپ کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں، ہمارے سب ورکروں کو ہیڈ شاٹ کے ذریعے مارا گیا ہے، جو عراق کے پروفیشنل سنائپر جوبا کا کام ہو سکتا ہے، لیکن میتھیوس کو لگتا ہے کہ کوئی سنائپر 30 سیکنڈ میں اتنے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد میتھیوس سنائپر کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس لیے وہ آئزیک سے کہتا ہے کہ مجھے کور 2 میں نیچے چیک کرنے جا رہا ہوں۔ تب آئزیک بتاتا ہے کہ میرے اسکوپ میں صاف نہیں دکھ رہا، اس وجہ سے میں تمہیں کور نہیں کر پاؤں گا، جس پر میتھیوس اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی گن بدل لو، مگر یہ گن آئزیک کے لیے بہت قیمتی تھی کیونکہ یہ اس کے مرحوم ساتھی کی گن تھی۔ ادھر میتھیوس دیکھتا ہے کہ سب لوگ ہیڈ شاٹ سے مارے گئے ہیں، اس لیے اسے آئزیک کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ جوبا نے ہی سب کو مارا۔ اس کے بعد میتھیوس سائٹ کے بیچوں بیچ جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ جوبا نے کس جگہ چھپ کر لوگوں کو گولی ماری تھی، لیکن آئزیک اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے شک تھا کہ جوبا ابھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ تب اچانک کوئی میتھیوس پر فائر کر دیتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ گولیوں سے بچتے ہوئے اپنے پارٹنر کو میتھیوس کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر اسی لمحے سنائپر آئزیک کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے جس سے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ جان بچانے کے لیے وہ گھسٹتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے پناہ لے لیتا ہے۔ یہاں آئزیک میتھیوس سے کہتا ہے، اگر تم ہلے تو وہ تمہیں فوراً گولی مار دے گا، اس لیے بالکل ساکت رہو اور مرنے کا ڈرامہ کرتے رہو۔ میتھیوس کمزور آواز میں کہتا ہے کہ فوراً بیک اپ بلاؤ۔ آئزیک کی ٹانگ سے تیزی سے خون بہ رہا تھا، اس لیے وہ اپنی بیلٹ اتار کر ٹانگ پر مضبوطی سے باندھتا ہے تاکہ خون رک سکے۔ اس کے بعد وہ 20 سے رابطہ کرنے کے لیے اپنا ریڈیو بیگ اٹھاتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ ریڈیو خراب ہو چکا ہے۔ غور سے چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے سنائپر نے ریڈیو کے اینٹینا پر گولی مار کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ اسی دوران میتھیوس آئزیک سے کہتا ہے کہ سنائپر کی پوزیشن ڈھونڈو تاکہ وہ اس پر نشانہ لگا سکے۔ آئزیک فوراً خبردار کرتا ہے، سنائپر تمہاری ہر حرکت دیکھ رہا ہے، اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ فوراً فائر کرے گا۔ آئزیک اپنے چاقو سے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسکوپ کے ذریعے باہر دیکھ سکے، مگر اچانک پتھر کھسک جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف میتھیوس اپنی رائفل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر آئزیک شدید درد برداشت کرتے ہوئے اپنی ٹانگ میں پھنسی گولی نکالتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ زخم پر پٹی باندھتا ہے، مگر درد کی شدت سے وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب آئزیک کو ہوش آتا ہے تو اسے اپنے ایئر پیس میں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ چیک کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے 20 کے آفیسر کی آواز ہے۔ وہ فوراً مدد مانگتا ہے، مگر آفیسر اس سے عجیب سوال پوچھنے لگتا ہے جس سے آئزیک کو شک ہونے لگتا ہے۔ پھر آفیسر کہتا ہے، ہمیں تمہاری لوکیشن نظر نہیں آ رہی، تم کھڑے ہو کر ہوا میں فائر کرو تاکہ ہیلی کاپٹر تمہیں دیکھ سکے۔ آئزیک فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ فوجی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ وہ آواز کو غور سے سنتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ اس شخص کا امریکی لہجہ نہیں ہے۔ تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سنائپر جوبا نے ریڈیو فریکوینسی ہیک کر لی ہے اور آفیسر بن کر بات کر رہا ہے۔ اب جوبا کہتا ہے، میں تمہیں اچھی طرح جاننا چاہتا ہوں۔ آئزیک ریڈیو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ جوبا بار بار فضول سوال پوچھتا ہے مگر آئزیک جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تب جوبا دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے بات نہ کی تو میں تمہارے زخمی ساتھی کو مار دوں گا۔ مجبورنہ آئزیک بات چیت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی زمین پر نقشہ بنا کر جوبا کی پوزیشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جوبا کہتا ہے، میں کوئی فوجی نہیں، بس ایک عام انسان ہوں جو اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ آئزیک سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر آئزیک کہتا ہے کہ یہ ذاتی سوال ہے۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں جوبا سے کہتا ہے، تم انہی لوگوں کو مار رہے ہو جو تمہارے ملک میں اسکول اور پائپ لائن بنا کر تمہاری معیشت بہتر کرنا چاہتے۔ یہ سن کر جوبا ہنستا ہے اور کہتا ہے، تمہارا جتنا پیسہ یہاں خرچ ہوا ہے ہم سب واپس امریکہ بھیج دیں گے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، جوبا بار بار ذاتی سوال کرتا ہے اور انکار پر دوبارہ میتھیوس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ آخرکار آئزیک سمجھ جاتا ہے کہ جوبا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس لیے وہ بات جاری رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تب جوبا اچانک پوچھتا ہے، تمہارے اس اسکوپ کا اصل مالک کون تھا اور وہ کیسے مرا؟ یہ سن کر آئزیک حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس اسکوپ کے بارے میں یہ بات صرف وہ اور میتھیوس
ہی جانتے تھے۔ یہاں آئزیک سمجھ جاتا ہے کہ جب سے وہ دونوں یہاں آئے ہیں جوبا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران آئزیک اپنے اسکوپ سے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے تو اسے ایک لاش کے قریب ریڈیو پڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیوار کے کنارے تک رینگ کر جاتا ہے اور ایک لکڑی کی مدد سے ریڈیو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ کچھ دیر بعد اسے شدید پیاس لگتی ہے۔ وہ اپنی بوتل سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ بوتل میں سوراخ ہے اور سارا پانی بہہ چکا ہے۔ جوبا ریڈیو پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، میں نے جان بوجھ کر تمہاری بوتل پر گولی ماری تھی تاکہ تم پیاس سے مرو، اور اینٹینا پر بھی تاکہ تم مدد نہ بلا سکو۔ تمہاری موت اچانک نہیں آہستہ آہستہ ہوگی، اسی لیے میں نے تمہاری ٹانگ پر گولی ماری تھی۔ آئزیک کی نظر اس گولی پر پڑتی ہے جو اس نے اپنی ٹانگ سے نکالی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہے اور جوبا سے اس کے ہتھیار کے ماڈل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے، تم ایک دہشت گرد ہو۔ جوبا قہقہا لگا کر جواب دیتا ہے، دہشت گرد میں نہیں، تم ہو جو ہمارے ملک میں آ کر ہم سے لڑ رہے ہو اور ہمارے لوگوں کو مار رہے ہو۔ ادھر آئزیک اپنی کیلکولیشن سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ جوبا کچرے کے ڈھیر میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ اسکوپ سے اس جگہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی گرمی میں اتنی دیر تک کچرے میں چھپے رہنا آسان نہیں، مطلب جوبا واقعی ایک ماہر نشانہ باز ہے۔ مگر جوبا پھر کہتا ہے، میں کوئی سنائپر نہیں، بس ایک عام آدمی ہوں۔ آئزیک کہتا ہے، تمہارے لہجے سے لگتا ہے تم کبھی امریکی CIA فوجی افسر رہے ہو اور اب ہمیں دھوکہ دے کر مار رہے ہو۔ جوبا انکار کرتا ہے، نہیں، میں صرف ان لوگوں کو مارتا ہوں جو پہلے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر آئزیک اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے، جب میں بچہ تھا تو میری دوستی ڈین سے ہوئی، وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ بڑے ہو کر ہم نے ساتھ فوج جوائن کی۔ اصل میں آئزیک کے پاس جو اسکوپ ہے وہ اسی کے دوست ڈین کا ہے اور اس کی موت کے بعد سے آئزیک اسے اپنے ساتھ رکھتا آیا ہے۔ پیاس اور تھکن سے آئزیک کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ تب جوبا سرد لہجے میں کہتا ہے، جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے سینے پر رکھ دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہوش سنبھالتے ہی آئزیک ایک چال چلتا ہے۔ وہ اپنی رائفل پر جیکٹ اور ہیلمٹ لگا کر اسے دیوار کے اوپر لہراتا ہے تاکہ جوبا دھوکا کھا جائے، مگر جوبا فائر نہیں کرتا، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اچانک ہیلمٹ دیوار کے دوسری طرف گر جاتا ہے۔ اب آئزیک کے سر کی حفاظت ختم ہو چکی تھی جس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے مگر آئزیک ہمت نہیں ہارتا۔ وہ جوبا کی گولیوں سے بچتے ہوئے رینگ کر ایک لاش تک پہنچتا ہے، وہاں سے ایک بیگ اور ریڈیو اٹھاتا ہے اور واپس دیوار کے پیچھے آ جاتا ہے۔ بیگ کھولنے پر اسے پانی اور چند کینڈیز ملتی ہے۔ وہ فوراً پانی پیتا ہے اور کینڈیز کھا لیتا ہے، مگر جب وہ ریڈیو آن کر کے چیک کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریڈیو بھی، لیکن عین اسی لمحے جوبا گولی چلاتا ہے جس سے آئزیک کا اسکوپ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ صحیح نشانہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اچانک آئزیک کو ایک مدھم سی آواز سنائی دیتی ہے، یہ میتھیوز کی آواز تھی۔ وہ ابھی زندہ تھا۔ آئزیک فوراً اسے بتاتا ہے کہ سنائپر کچرے کے ڈھیر میں چھپا ہوا ہے۔ میتھیوز ایک شیشے کے ٹکڑے کو آئینے کی طرح استعمال کر کے آہستہ سے اس سمت دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی رائفل کی طرف بڑھنے لگتا ہے تاکہ جوبا اسے دیکھ نہ سکے۔ ادھر آئزیک مسلسل جوبا سے باتیں کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی توجہ اپنی طرف رکھے۔ باتوں ہی باتوں میں آئزیک کو معلوم ہوتا ہے کہ جوبا پہلے ایک استاد تھا۔ جب امریکی فوج نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو اس کے تمام طالب علم مارے گئے۔ اسی صدمے اور غصے نے اسے بدلے کی راہ پر ڈال دیا۔ آئزیک کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے وہ دراصل جوبا کا پرانا اسکول تھا جو جنگ میں تباہ ہو چکا تھا۔ جوبا پوچھتا ہے، تم اب بھی وہ ٹوٹا ہوا اسکوپ اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہو؟ آئزیک جواب نہیں دیتا۔ جوبا پھر میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ مجبور ہو کر آئزیک سچ بتاتا ہے، یہ اسکوپ میرے دوست ڈین کا تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے شدید پچھتاوا ہے، اسی لیے وہ اسکوپ کو یادگار کے طور پر سنبھالے ہوئے۔ اسی دوران میتھیوز اپنی رائفل اٹھا لیتا ہے اور کچرے کے ڈھیر پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ آئزیک بھی ہوا میں گولیاں چلاتا ہے تاکہ جوبا کی توجہ بٹی رہے، مگر جیسے ہی میتھیوز دوبارہ گن لوڈ کرتا ہے جوبا نشانہ لگا کر گولی چلاتا ہے۔ گولی میتھیوز کے کندھے میں لگتی ہے۔ زخمی میتھیوز گھسٹتا ہوا آئزیک کی طرف آنے لگتا ہے۔ آئزیک اسے بچانے کے لیے باہر جھکتا ہے لیکن جوبا آخری گولی میتھیوز کے سر میں مار دیتا ہے۔ میتھیوز وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ اپنے ساتھی کی موت دیکھ کر آئزیک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ریڈیو پر دھیمی آواز میں کہتا ہے، میں بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ جوبا جواب دیتا ہے، اگر تم واقعی گھر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، مگر آئزیک کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ دیوار کے پیچھے ہی چھپا رہتا ہے۔ جوبا پوچھتا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے پھر بھی تم عراق میں کیوں ہو؟ آئزیک تھکی ہوئی آواز میں کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف گھر جانا چاہتا ہوں۔ جوبا کہتا ہے، جب تک تم اپنی کہانی سناتے رہو گے میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ آخرکار آئزیک ٹوٹ جاتا ہے اور سچ قبول کرتا ہے، میں نے ڈین کو مارا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک مشن کے دوران آئزیک نے دشمن پر فائر کرتے ہوئے غلطی سے اپنے ہی دوست ڈین کو گولی مار دی تھی اور بعد میں سب سے جھوٹ بولا کہ ڈین کو دہشت گردوں نے مارا تھا۔ بات کرتے ہوئے اچانک آئزیک کو اپنے ریڈیو میں شور سنائی دیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر ریڈیو کی طرف جھکتا ہے۔ 20 کے لوگ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اگلے ہی لمحے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو مکمل طور پر خراب ہے۔ وہ
جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اسے جوبا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جوبا آئزیک کا نام لے کر بی سے مدد مانگ رہا تھا۔ تب آئزیک کو سچ سمجھ آ جاتا ہے، جوبا کافی عرصے سے یہی کر رہا تھا۔ وہ امریکی ریڈیو فریکوینسی ہیک کر کے مدد منگواتا اور پھر آنے والی ریسکیو ٹیموں کو بھی مار دیتا، یعنی یہ پوری سائٹ ایک جال تھی جہاں مدد بھی موت بن کر آتی تھی۔ موجود لوگوں کو مارنے کے بعد جوبا نے خود ہی بیک اپ ٹیم بلائی تھی، اسی لیے بی سے آئزیک اور میتھیوز کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ یوں جوبا امریکی فوجیوں کو جال میں پھنسا کر مار رہا تھا۔ آئزیک تھکن اور زخمی ہونے کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے زخمی پاؤں پر ایک کوہ بیٹھ جاتا ہے اور زخم کو چیرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے آئزیک شدید درد میں جاگ اٹھتا ہے۔ اب وہ چھڑی اور رسی کا استعمال کر کے میتھیوز کی رائفل اٹھاتا ہے اور کچرے کے ڈھیر پر نشانہ لگانے لگتا ہے۔ اسی دوران آئزیک کو ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے بچانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن آئزیک جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کرے تو جوبا ان کے ساتھیوں کو بھی مار دے گا، لہٰذا وہ اپنی طاقت جمع کر کے دیوار گرا دیتا ہے جس سے دھول اڑتی ہے اور وہ جوبا کی نظر سے بچ جاتا ہے۔ آئزیک کھڑا ہو کر کچرے کے ڈھیر میں فائرنگ شروع کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جوبا اس پر فائر نہیں کر رہا اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ جوبا کو مار چکا ہے۔ ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں اور آئزیک کو فوراً اسٹریچر پر لٹا کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ وہ ان سے جوبا کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جانے سے پہلے کچرے کے ڈھیر میں جوبا کو چیک کر لے، مگر ہیلی کاپٹر کے شور کی وجہ سے کوئی نہیں سنتا۔ اچانک جوبا ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے تمام فوجیوں کو مار دیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر زمین پر گر جاتا ہے اور اس حادثے میں آئزیک بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کہانی کے آخر میں جوبا دوبارہ امریکی لائنز کو ہیک کر لیتا ہے، امریکی فوجی بن کر بیک اپ ٹیم بلانے کا ڈرامہ کرتا ہے، یعنی جب اگلی بیک اپ ٹیم آئے گی جوبا انہیں بھی مار ڈالے گا، اور یوں یہ شاندار سنسنی خیز کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔